مسلمان کے نبی کی بات نہیں کر رہا. مسلمان کا نبی تو بیچارہ اتنا غریب ہے کہ اسے لوگ میدان میں چھوڑ کر چلے بھی جائیں پھر بھی رضی اللہ رہتے ہیں. لیکن علی کا نبی وہ ہے جس پر ایمان لا کر اگر شک کرے کوئی نبی بھی تو وہ نبی نہیں رہتا. اس لیے علی کے نبی کی بات کر رہا مولا دبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا. یہ علی کے نبی کی شان کہ 1,24,000 پیغمبر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو وہ نبی نہیں رہتے. اور یہ نبی کے علی کی شان کہ اگر یہ غدیر خم کے منبر پر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتا تو فما بلغت رسالتا، میرے حبیب کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. ارے جس علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر نبی کی نبوت باقی نہیں رہتی تو 2 رکعت کے مولوی کی امامت کیسے؟ وہ اللہ کی توحید پہ ایمان لانے والے. اور آج یہ امت کی ذلت کا بنیادی سبب، میری باتیں کڑوی ہوں تو مجھے معاف کر دینا، نہ بھی معاف کرو گی تو چندے مانگنے نہیں آیا. اس امت کی بربادی کا بنیادی سبب یہ نہیں کہ وہ اس امت میں جہاد کرنے والے نہیں رہے، اس امت میں نماز پڑھنے والے نہیں رہے، اس امت میں صدقہ دینے والے نہیں رہے، اس امت میں حاجی کم ہو گئے، اس امت میں روزے دار کم ہو گئے. اس امت میں حاجی ہے، روزے دار بھی ہے، مجاہد بھی ہے، صدقاتی اور خیراتی بھی ہے، نمازی بھی ہے. اگر اس امت میں ختم ہوئے ہیں تو اللہ کی توحید کو ماننے والے ختم ہو گئے. اہل ایمان، اہل توحید. بنیادی جرم ہماری ذلت کا کہ یہ امت شرک کی دلدل میں گر رہی ہے، یہ امت شرک کی طرف دوڑ لگا رہی ہے. اور اس شرک کے پھیلنے کا بنیادی سبب کیا ہے؟ یہ شرک پھیلتا کیسے ہے؟ اس شرک کا بنیادی سبب کیا ہے؟ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ عز و جل کے ذمے جب بھی بات کہو تو سچی بات کہو، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ کرو، اپنے دین میں غلو نہ کرو. کسی کو جو مقام عرش والے نے دیا ہے اس کو اس مقام سے بلند نہ کرو. یہ بنیادی جرم ہے، یہ وہ سبب ہے، یہ وہ دروازہ ہے غلو کا، کسی کو اس کی شان سے بلند کر دینا، اس کے مقام سے اوپر بٹھا دینا، جو دروازہ چلتے ہوئے انسان کو شرک کے دلدل میں گرا دیتا ہے. اور یہی وہ سبب تھا جس سے یہود و نصارہ میں شرک پھیلا. یہودیوں نے یہی کیا. اپنے نبی عزیر، نبی کون؟ جو اللہ کا بندہ ہے. عزیر اللہ کے بندے تھے، اللہ کے منگتے تھے. یہودیوں نے کہا نہیں، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا عیسی ابن اللہ، عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا ہے. جو مقام انبیاء کو اللہ نے دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کو رسالت اور عبدیت سے اٹھایا اور الہ کر دکھایا. یہ جرم یہود و نصارہ کا جرم تھا. یہود و نصارہ میں، سابقہ امتوں میں شرک اسی دروازے سے داخل ہوا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ نے غلو کا راستہ اختیار کر کے شرک کے دروازے کھولے، اس امت کے اندر بھی ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے ہوئے اولیاء کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں غلو کا شکار ہوں گے. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ذلك خير وأحسن تأويلا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد امت مسلمہ، امت قرآن، امت محمدیہ، اہل عقل جب اس امت کی قیمت ہے، پانی کی قیمت ہے، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے والی اس امت کے خون کی اتنی بھی قیمت نہیں ہے۔ کہیں یہودیوں کے ہاتھ سے ذلیل ہو رہے، کہیں عیسائیوں کے ہاتھ سے ذلیل ہو رہے، کہیں ہندوؤں کے ہاتھ سے ذلیل ہو رہے، باوجود کہ نماز پڑھتے ہیں، باوجود کہ روزے رکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان کی استقبال کی تیاریاں جاری ہیں، اس رمضان کے لیے اہتمام ہو رہا ہے، مسجدوں کے اندر، مدارس کے اندر بڑا زور اور شور سے کام جاری ہے۔ رمضان آ رہا ہے، مسلمانوں نے روزے رکھنے ہیں، مسلمانوں نے عمرہ کرنے آنا ہے، یہ تمام عبادات موجود ہیں، اور مسلمان پھر بھی ذلت کی دلدل کے اندر گرتا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ وہ کیا بنیادی وجہ اور سبب ہے کہ اتنی محنتیں کرنے کے باوجود ہم واپس عزت کی شاہراہ پر چلنے کے قابل نہیں ہوئے؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے لوگوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ جن کو اللہ نے عزت دی تھی، جن کو اللہ نے وقار دیا تھا، جن کو اللہ نے دنیا کے اندر استحکام دیا تھا، وہ تھے جو اللہ کی توحید پہ ایمان لاتے تھے، وہ تھے جن کے ناموں کو سن کر کیسر و کسریٰ کے ہاتھوں میں شراب کا جام چھلک جایا کرتا تھا، وہ تھے جو اپنے ملک پہ اوپر سے، اپنے شہر کے اوپر سے گزرتی ہوئی بادل کی ایک ٹکڑی کو دے کر کہا کرتے تھے، جہاں تیرا جی چاہتا ہے برس لے، تیرا خراج مسلمانوں کے بیت المال میں ضرور آئے گا۔ وہ تھے جو پہاڑی پہ چڑھ کے عرش والے سے کہا کرتے تھے، ربا یہاں زمین ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، سامنے سمندر کی لہریں ہیں، اے اللہ اگر مجھے علم ہو جائے سمندر پار تیری مخلوق بستی ہے، میں وہاں پر بھی پہنچ کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دوں۔ یہ وہی امت ہے، یہ وہی مسلمان ہیں، یہ وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن دونوں کے اندر ایک بنیادی فرق ہے، دونوں کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ ان کی گردن جب بھی جھکتی تھی عرش والے کے سامنے، اور آج 95% مسلمانوں کی گردن کبھی کالے جھنڈے کو دے کر جھک جاتی ہے، کبھی پنجے کو دے کر جھک جاتی ہے، کبھی سبز چادر کو دے کر جھک جاتی ہے، کبھی بابا کو دے کر جھک جاتی ہے۔ وہ تھے بادشاہ وقت آرڈر کرتا ہے، میرے دربار میں جو آئے سجدہ کرے۔ زر فروش، ضمیر فروش، ایمان فروش ملا پیسے کے لیے بک جانے والے اس کے حق میں فتویٰ دے دیتے ہیں۔ ایک امام اس دور میں بھی زندہ ہے،
جس کو یہ پتہ لگتا ہے وہ فتویٰ جاری کرتا ہے بادشاہ بھی کافر ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنے والا بھی کافر ہے۔ بادشاہ اٹھاتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے، جیل میں پڑے پڑے 60 سال کا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وزیر کہتا ہے بادشاہ اس عالم کو جیل میں ڈالنے کی وجہ سے تیرے خلاف بغاوت کا ڈر ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو نکال اپنے دربار میں بلا۔ حیلہ میں سمجھاتا ہوں، اپنے دربار میں آنے کے لیے دروازہ نہیں، اس کو کھڑکی میں سے لے کے آ، چھوٹا دروازہ بنا۔ اب یہ چھوٹے دروازے میں سے جب گزرے گا تو لازمی بات ہے پہلے سر جھکائے گا پھر ہی آگے جائے گا۔ جب سر جھک جائے گا تیرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کو لایا گیا، اس نے جب اس دروازے کو دیکھا اس کے دل میں اس شیطان کی شیطانیت جاگ اٹھی، یہ سمجھ گیا کہ یہ دروازہ میرے ہی لیے بنا ہے، بجائے گردن جھکانے کے ٹیڑھا ہو کر پہلے پاؤں اندر ڈالے پھر آگے گزرا، اور کہتا ہے بادشاہ اس گردن کو کاٹ سکتا ہے، رب کے علاوہ کہیں جھکا نہیں سکتا۔ وہ تھے عزت پانے والے جو اللہ کی توحید پر ایمان لاتے تھے، جو شرک سے دور تھے، جن کو رسول نے کہا تھا یا معاذ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، معاذ تیرے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو شرک نہ کرنا، معاذ تجھے جلا بھی دیا جائے تو شرک نہ کرنا۔ وہ توحید پر ایمان لانے والے، وہ توحید کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والے گرفتار ہوئے۔ عبداللہ صلیبی بادشاہ کے سامنے پہنچے، نصرانی کے سامنے آئے۔ نصرانی کہتا ہے نصرانی بن جا، آدھی حکومت تجھے گفٹ دے دوں گا۔ کہا منظور نہیں ہے۔ کہا اچھا میری بیٹی سے شادی کر لے، میری حکومت میں شریک بن جا۔ کہا منظور نہیں ہے۔ کہا اچھا لے جاؤ اس کو تیل کے کڑاہے میں ڈال دو، اور اگر یہ باز آئے واپس آنا چاہے تو لے آنا، نوجوان مجھے بڑا اچھا لگا ہے۔ عبداللہ کو غلام پکڑ کر لے جا رہے ہیں، عبداللہ رو رہا ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ غلام واپس لے آتے ہیں، بادشاہ یہ تو رونے لگ گیا۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے تجھے نہیں کہا تھا کیوں اپنی جوانی کو خراب کرتا ہے، میرا داماد بن جا، میری حکومت میں شریک بن جا۔ جواب میں کہتے ہیں ظالم تو نے میرے آنسوؤں کی قیمت کو نہیں جانا۔ کہا پھر کیوں روتا تھا؟ کہا روتا تو اس لیے تھا اے عرش والے اللہ، آج تیری توحید پہ قربان ہونے کا وقت آیا۔ تو عبداللہ کی صرف ایک جان ہے، کاش تو ہر بدلے کے، ہر بال کے بدلے میں ایک جان دیتا، اللہ میں تیری توحید پہ ہر جان کو قربان کر ڈالتا۔ وہ اللہ کی توحید پہ ایمان لانے والے، اور آج یہ امت کی ذلت کا بنیادی سبب، میری باتیں کڑوی ہوں تو مجھے معاف کر دینا، نہ بھی معاف کرو گے تو چندے مانگنے نہیں آیا۔ اس امت کی بربادی کا بنیادی سبب یہ نہیں کہ وہ اس امت میں جہاد کرنے والے نہیں رہے، اس امت میں نماز پڑھنے والے نہیں رہے، اس امت میں صدقہ دینے والے نہیں رہے، اس امت میں حاجی کم ہو گئے، اس امت میں روزے دار کم ہو گئے۔ اس امت میں حاجی ہے، روزے دار بھی ہے، مجاہد بھی ہے، صدقاتی اور خیراتی بھی ہے، نمازی بھی ہے۔ اگر اس امت میں ختم ہوئے ہیں تو اللہ کی توحید کو ماننے والے ختم ہو گئے۔ اہل ایمان، اہل توحید، بنیادی جرم ہماری ذلت کا کہ یہ امت شرک کی دلدل میں گر رہی ہے، یہ امت شرک کی طرف دوڑ لگا رہی ہے۔ اور اس شرک کے پھیلنے کا بنیادی سبب کیا ہے؟ یہ شرک پھیلتا کیسے ہے؟ اس شرک کا بنیادی سبب کیا ہے؟ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ عز و جل کے ذمے جب بھی بات کہو تو سچی بات کہو، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ کرو، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ کسی کو جو مقام عرش والے نے دیا ہے اس کو اس مقام سے بلند نہ کرو۔ یہ بنیادی جرم ہے، یہ وہ سبب ہے، یہ وہ دروازہ ہے غلو کا، کسی کو اس کی شان سے بلند کر دینا، اس کے مقام سے اوپر بٹھا دینا، جو دروازہ چلتے ہوئے انسان کو شرک کے دلدل میں گرا دیتا ہے۔ اور یہی وہ سبب تھا جس سے یہود و نصارہ میں شرک پھیلا۔ یہودیوں نے یہی کیا،
اپنے نبی عزیر، نبی کون؟ جو اللہ کا بندہ ہے، عزیر اللہ کے بندے تھے، اللہ کے منگتے تھے۔ یہودیوں نے کہا نہیں، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا ہے۔ جو مقام انبیاء کو اللہ نے دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کو رسالت اور عبدیت سے اٹھایا اور الہ کر دکھایا۔ یہ جرم یہود و نصارہ کا جرم تھا۔ یہود و نصارہ میں، سابقہ امتوں میں شرک اسی دروازے سے داخل ہوا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے یہود و نصارہ نے غلو کا راستہ اختیار کر کے شرک کے دروازے کھولے، اس امت کے اندر بھی ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے ہوئے اولیاء کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں غلو کا شکار ہوں گے۔ حفاظت قرآن ایک کتاب ہے منتظر عباس نقوی کی، راولپنڈی سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے اندر حضرت علی کی شان میں غلو کرتے ہوئے وہ ظالم لکھتا ہے علیہ من اللہ ما یستحق، کہ اللہ کے نبی معراج پہ گئے، عرش پہ پہنچ گئے، اللہ کے آمنے سامنے بیٹھ گئے تو ادھر ایک پردہ پڑا ہوا نظر آیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یا اللہ یہ پردہ عرش کے اوپر کیسا ہے؟ کہا اسی کے لیے تو تجھے یہاں بلایا ہے۔ پردہ ہٹایا تو پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا اس علی کی ولایت سمجھانے کے لیے یہاں بلایا۔ کل ہی میں ایک ذاکر کی تقریر سن رہا تھا، میرے پاس اس کی ویڈیو سی ڈی موجود ہے۔ اس میں وہ حضرت علی کی شان کو کیسے بڑھاتا ہے؟ کہتا ہے اگر سارے سابقہ انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیں، اس نبوت کو نہ مانے، تو ان کی نبوتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی نبوت فاسق ہو جاتی ہے۔ سارے انبیاء، یہ علی کے نبی کی شان ہے کہ سارے انبیاء اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کریں، نبوتیں ختم۔ اور پھر کہتا ہے نبی کے علی کی شان یہ ہے کہ اگر یہ نبی غدیر خم کے منبر سے علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اللہ اس کو کہتا ہے بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی فإن لم تفعل فما بلغت۔ اے نبی اگر تو نے علی کی ولایت لوگوں کو نہیں بتائی تو تو نے نبوت کا کام انجام ہی نہیں دیا۔ کہ اگر انبیاء ما سبق آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے صاحبان شریعت نبی بھی اس نبی کی نبوت کا اقرار نہ کریں یا اقرار کر کے پھر جائیں تو وہ نبی نہیں رہتے۔ خدا کے لیے جاگو، میں جملہ ایک کہہ رہا ہوں، دیکھو سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کو دے رہا ہوں، وہ نبی نہیں رہتے۔ قرآن کی آیت ہے، یہ علی کے نبی کی شان ہے۔ مسلمان کے نبی کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کا نبی تو بیچارہ اتنا غریب ہے کہ اسے لوگ میدان میں چھوڑ کر چلے بھی جائیں پھر بھی رضی اللہ رہتے ہیں، لیکن علی کا نبی وہ ہے جس پر ایمان لا کر اگر شک کرے کوئی نبی بھی تو وہ نبی نہیں رہتا۔ اس لیے علی کے نبی کی بات کر رہا، مسلمان کے نبی کی بات نہیں کر رہا۔ دیکھو کتنے بیدار ہیں یہاں، اشارہ کروں گا، ایک تاریخ کے بہت بڑے سفر سے گزار دوں گا آپ کو ایک جملے میں۔ علی کے نبی کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کے نبی کی بات نہیں کر رہا۔ مسلمان کا نبی تو وہ ہے جو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کرتا ہے اور جبریل سے اقرا کے معنی پوچھتا ہے۔ علی کا نبی وہ ہے جس کی زبان چوس کر، جس کے ہاتھوں میں آ کر علی کہتا ہے یا رسول اللہ توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، قرآن۔ یہ علی کا نبی ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، کس معراج پر ہے؟ الحمدللہ علی کے صدقے میں یہ علی کا نبی ہے۔
نبی ہاں علی کے نبی کی بات کر رہا ہوں، علی کے نبی کی بات کر رہا ہوں، علی کے نبی کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی موقع ملا تو تفصیل بتاؤں گا، یہاں سے بھی اشارہ کیا ہے۔ علی کے نبی کی شان یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اگر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو ان کی نبوت نہیں رہتی، وہ نبی نہیں رہتے۔ سرسد جاگو، بیدار ہو اور جا کر ابھی قرآن پڑھ لینا، دونوں آیتیں پڑھ رہا ہوں، ایک پڑھ چکا ہوں، فیصلہ اس پر دے رہا ہوں۔ یہ علی کے نبی کی شان۔ قاضی مدد صاحب ساری سانسیں اکٹھی کر لیں، اپنے سینے میں ساری سانسیں اکٹھی کریں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے اور ان یا علی مدد کہنے والوں کو میں اس سرزمین چکوال پر ایک تاریخی جملہ علی کے صدقے میں چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہوں، یہ علی کے نبی کی شان۔ مولا انہیں توفیق دے، مجھے قوت دے، جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں قرآن کی روح سے وہ آج یہاں بیان کر جاؤں۔ یہ علی کے نبی کی شان کہ اگر نبی اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو نبوتیں ختم ہو جائیں، فاسق ہو جائیں، اور یہ نبی کے علی کی شان۔ جاگو 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 جاگو، ٹھہرو 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 ٹھہرو، یہ علی کے نبی کی شان تو بتا دی نا، اب یہ نبی کے علی کی شان ذہن میں رکھنا۔ خدا کے لیے مجھے قبر تک افسوس ہوگا اگر میرا یہ جملہ ضائع گیا۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ میں بار بار آؤں گا چکوال، بار بار انشاءاللہ انجمن غلامان عباس کے جلسے میں بھی آؤں گا، اس سال زندہ رہا اعلان کر رہا ہوں، لیکن اگر میرے اس جملے کو ضائع کیا گیا خدا کی قسم کبھی نہیں آؤں گا، پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ اس لیے سوچ کر غور کر کے اس جملے پہ غور کر لو۔ یہ علی کے نبی کی شان کہ 40، یہ علی کے نبی کی شان کہ 1,24,000 پیغمبر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو وہ نبی نہیں رہتے، اور یہ نبی کے علی کی شان، یہ نبی کے علی کی شان کہ اگر یہ محمد مصطفیٰ غدیر خم کے منبر سے اس علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتا تو فما بلغتا۔ جیو بیٹا جیو، سلامت رہو بیٹے، سلامت رہو۔ بڑا سلامت رکھے جیے۔ بات ہی بات کی ہے، ایک ہاتھ نبی کا، ایک ہاتھ علی کا، مجھے حقیق میں پڑا تھا، حاجیوں نے مولا سے استقبال کیا تھا۔ سیدوں، آپ کو مولا کی قسم، سلامت رہے، سلامت رہے۔ آپ کو اتنی طاقت دی ہے، وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے جا رہا ہے۔ دبا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ یہ علی کے نبی کی شان کہ 1,24,000 پیغمبر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو وہ نبی نہیں رہتے، اور یہ نبی کے علی کی شان کہ اگر یہ غدیر خم کے منبر پر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتا تو فما بلغت رسالتا، میرے حبیب کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ ارے جس علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر نبی کی نبوت باقی نہیں رہتی تو 2 رکعت کے مولوی کی امامت کیسے؟
یہ غلو کا وہ راستہ جس پر یہودی چلے، عیسائی چلے، آج اسی غلو کے راستے کے اوپر لا الہ الا اللہ پڑھنے والی امت دوڑ رہی ہے. لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ. ایک اور ذاکر شیعہ کہتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے تقدیری امور کے جتنے فیصلے ہیں، ذرا اس غلو پہ غور کرنا، اس بنیادی سبب پہ غور کرنا، اللہ عز و جل کے تقدیری امور کے جتنے فیصلے ہیں وہ فیصلے پہلے حسین پر اترتے ہیں، پھر حسین کے گھر سے آگے جاتے ہیں. باقاعدہ وہ شکل بنا کر اپنی اس سیڑھی میں کیا کہتا ہے کہ اللہ کا حکم حسین پہ اترتا ہے اور اس کے سامنے آ کر یوں کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے حسین بتا میں کدھر جاؤں. امام حسین کی زیارت مطلقہ میں سرکار کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے اکبر کے بابا میں گواہی دے رہا ہوں ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم، کہ اللہ کی تقدیری معاملات کے جتنے ارادے ہیں وہ پہلے تم پہ نازل ہوتے ہیں پھر تمہارے گھر سے صادر ہوتے ہیں. اللہ اکبر، العزت للہ. مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزرا جملہ، کس کی زمین دل پہ اترا. ارادۃ الرب، رب کے ارادے، فی مقادیر امور ہی، تقدیر کے امور میں، تہبط الیکم، آپ پر اترتے ہیں، وتصدر من بیوتکم، پھر آپ کے گھروں سے صادر ہوتے ہیں. یعنی اب اللہ پہ بھی ایک فتویٰ لگا جس کا ارادہ آ کر حسین سے پہلے پوچھتا ہے کہاں جاؤں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مالک عز و جل کی قوتوں کو حسین کے حکم کے اندر قید کر رہا ہے. اور وہ مالک تو وہ ہے جو کہتا ہے اگر میں عیسیٰ کو، اس کی ماں مریم کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جتنے ہیں سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا تو نے یہ کیوں کیا ہے، اور اللہ جس کو چاہے گا اٹھا کر پوچھ لے گا تو نے یہ کیوں کیا. مالک تو یہ کہتا ہے اپنے نبی کے بارے میں لو تقول علینا بعد الاقاویل، اگر میرا نبی میرے ذمے کو جھوٹ لگا دے میں اس کو اس کے داہنے ہاتھ سے پکڑ لوں، اس کی شہرت کو کاٹ دوں، تم میں سے کوئی اپنے نبی کو چھڑا بھی نہ سکے. اور یہاں کہتا ہے یہ ذاکر کے نہیں، اللہ کی تقدیری امور کے سارے فیصلے حسین کے اوپر نازل ہوتے ہیں، پھر حسین کی مرضی سے، حسین کے گھر سے وہ نافذ ہوتے ہیں. کہتا ہے کہ حسین، علی، فاطمہ، حسن، یہ 12 امام اور ایک خاتون جنت اور ایک رسول، یہ 14 اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے یہ ان مخلوقات کی تخلیق میں واسطہ ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی چیز پیدا نہ ہو سکتی. لا حول ولا قوة. لیکن جس کو حکم دے رہا ہے اس میں پیدا ہونے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو یہ ہمارے 12 امام مل کے اس کو اس کے اندر پیدا ہونے کی طاقت پیدا فرماتے ہیں. اللہ کہتا ہے کن ہو جا، وہ نہیں ہو سکتا جب تک یہ 12 مل کر اس کے اندر پیدا ہونے کی قوتیں پیدا نہ فرما دے. ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، میں کوئی زیادہ پرانے مجتہد کا نام نہیں لے رہا. آقا سید محمد شیرازی، انہوں نے 3 جلدیں لکھی ہیں من فقہ الزہرا، اس کا نام ہے. بی بی کے اسی خطبے کا حوالہ دے کے فرمایا لوگوں تم نے کیا سمجھا، کیا کہہ رہی ہے بی بی کہ ہم خالق میں اس کا وسیلہ ہیں، یہ نہیں کہ ہم صرف اللہ تک ملاتے ہیں. محمد شیرازی فرماتے ہیں بی بی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم ہو یا غضنفر، چونٹی ہو یا ہاتھی، جن ہو یا بشر، انسان ہو یا فرشتہ، کوئی شے اللہ خالق کرتا ہی نہیں جب تک درمیان میں وسیلہ ہم نہ بنے.
اتنے بڑے مجتہد کے حوالے سے ایک بات کی، اب میں تمہیں تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ تو تھے سید محمد شیرازی کا فکر ہے کہ کوئی شے خالق ہو نہیں سکتی جب تک یہ 14 درمیان میں وسیلہ نہ بنے. کیوں خلق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ حمدانی صاحب کون کہتا ہے وہ شے ہو جاتی ہے. اب جسے کہا جا رہا ہے کہ ہو جا، اس میں ہونے کی صلاحیت تو ہو. ایک شے وجود ہی نہیں رکھتی، بس وہ زبان بے زبانی سے ارادے میں کہتا ہے ہو جا. نہ ہونے کو ہونا کرنے والے یہ 14 ہیں. یہ وہ غلو کا راستہ جو شرک کا بنیادی دروازہ ہے، جس کے ذریعے سے شرک داخل ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے شرک پہنچتا ہے. ایک اور ذاکر شیعہ کہتا ہے کہ ہم نے علی کو ویسے نہیں مانا، ہم نے 1,24,000 انبیاء کی پوری ہسٹری پڑھی، ہمیں علی مولا جیسا سارے انبیاء کے اندر بھی کوئی نہیں نظر آیا. مسلمان تاریخ اسلام نے نبی اور نبی دی آل تے او بہتان لائے جنہ دا حقائق نال دور دور تک واسطہ نہیں. اسی علی مولا نو وس نال نہیں منیا. رب کعبہ دی قسم پوری کائنات دی ریسرچ کیتی ہے، سانو علی دا ثانی نبیاں چ نظر نہیں ہے. سانو کائنات چلی دے نال دا کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا. یہ وہ جرم ہے بندے کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر اس کو الوہیت کے مقام پہ بٹھا دینا. اور یہی جرم جہاں ان 12 اماموں کے بارے میں ہوا، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرنے والوں نے یہی راستہ اختیار کیا. کوئی کہتا ہے کہ جبرائیل آ کر پوچھتے ہیں، تذکرہ غوثیہ میں غوث علی شاہ قلندر لکھتا ہے، جبرائیل سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں وہی کہاں سے لاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہوں، آ جاتی ہے لے آتا ہوں. کہا کبھی دیکھا ہے وہی دینے والا کون ہے؟ کہتا ہے میں نے کبھی ہمت پئی نہیں. کہا اچھا ذرا اب کوشش کرنا، ٹرائی مارنا. جبرائیل پرواز کرتا ہے، عرش پہ پہنچتا ہے تو وہاں پر خود رسول اللہ بیٹھ کر وہی کر رہے ہیں. جبرائیل زمین پہ جاتی مارتا ہے، وہاں بھی رسول اللہ بیٹھے ہیں. اوپر دیکھتا ہے، وہاں بھی رسول اللہ ہے. طاہر القادری اپنے ایک بیان میں کہتا ہے جب معراج کا سفر ہوا، اللہ کے نبی بلند ہوتے گئے، اتنی بلندیوں پہ گئے کہ عرش پہ پہنچ گئے. جب عرش پہ پہنچے اللہ استقبال کے لیے کھڑا ہوا، نبی اور اللہ آمنے سامنے، عاشق اور معشوق آمنے سامنے. کہتا یہ وہ مقام ہے جس کو سمجھایا نہیں جا سکتا، بس اتنا سمجھو کہ وہاں پہنچ کر احد اور احمد کا فرق ختم ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میں کہتا ہوں اے طاہر القادری، جب تیری زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے تیرے پلے سے ایمان ختم ہو گیا. جب رسول عرش پہ پہنچے، احد اللہ، احمد رسول اللہ، میم کی مروڑی کا فرق، کہا یہ فرق ختم ہو کے دونوں ایک ہو گئے. اس سے بڑا کفر کوئی اور ہوگا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ غلو کرنا، کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا، کسی کو اس سے اونچا لے جانا. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہدایت بخشش امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کا نعتیہ کلام. اس نعتیہ کلام کے صفحہ 3 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے نبی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب. اللہ مالک ہے نا؟ کہا اے رسول میں تجھے بھی مالک ہی کہوں گا. اللہ بھی مالک ہے، تو بھی مالک ہے. میں تو تجھے مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا نہیں تیرا. آپ اللہ کے حبیب ہو، اللہ بھی مالک ہے اور آپ بھی مالک ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے
کسی کو اپنی بیوی پر بہت پیار آئے اور بیگم کے سامنے بڑے پیار و محبت سے کھڑے ہو کر کہے بیگم میری امی جو ہے وہ آپ سے بڑی محبت کرتی ہے، آپ میری امی کی محبوب ہو، تو میں ان کو بھی امی کہتا ہوں، آج سے آپ کو بھی امی کہوں گا، رشتہ باقی رہے گا؟ ڈنڈے بجائے گا۔ بیوی بیوی ہے، جتنی مرضی محبت کر لو، وہ ماں نہیں بن سکتی۔ رسول رسول ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، اس کو اگر مالک کہو گے ایمان پلے سے نکل جائے گا۔ جہاں من کے کالوں نے علی، حسن، حسین، فاطمہ کے بارے میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ قرار دیا، ایک کہتا ہے علی اسم الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، علی اسم الہی ہے۔ علی اللہ کا اسم ہے، یا علی مدد کہنے والوں سے جھگڑا نہ کرو، اللہ سے پوچھو اس نے اپنا نام علی کیوں رکھا؟ علی اسم الہی ہے، علی اسم الہی۔ تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بھی ایسے ہی غلو ہوا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھے انہوں نے کہا بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، جب سب کو ہی بڑھایا جا رہا ہے ہم اپنے پیروں کے بارے میں خاموش کیوں رہ جائیں، اپنے بزرگوں کے بارے میں خاموش کیوں رہیں؟ یہ اصول کرخی ہے، اصول کرخی کے رائٹر ہیں ابو الحسن عبید اللہ بن حسین بن دلال الکرخی الحنفی، یہ اپنے امام کے بارے میں اس کتاب میں اصول بیان کرتا ہے۔ اگر قرآن کی آیت، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اگر صحابی کا عمل ہمارے امام سے ٹکرائے، قرآن کی آیت کس سے ٹکرائے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ قرآن کی آیت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر امام صاحب کی بات قرآن سے ٹکرا جائے ہم امام صاحب کی بات چھوڑ دیں گے، امام کی بات حدیث سے ٹکرائے ہم امام صاحب کی بات چھوڑ دیں گے، نبی صحابی کے عمل سے ٹکرائے اس کو بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ خود امام نے صحابی کے بارے میں کہا۔ امام اور صحابی میں فرق یہ ہے کہ امام زمین پہ چل رہا ہو، صحابی گھوڑے پہ سوار ہو، صحابی کے گھوڑے کے سم سے جو مٹی کے ذرے اڑتے ہیں اس کے برابر بھی ایک امام نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں غلو کرتے ہوئے کیا کہا؟ قرآن کی آیت، نبی کی حدیث، صحابی کا فعل اگر ہمارے امام کے قول سے ٹکرائے گا تو ان ساروں کو منسوخ و مردود سمجھیں گے، امام کی بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر سوانح قاسمی ہے جو سیرت ہے شمس الاسلام کی، سیدنا امام الکبیر محمد قاسم نانوتوی شائع کیا ہے اس کو مکتبہ رحمانیہ، اقرا سینٹر، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور نے۔ اس کے صفحہ 301 پر قاسم نانوتوی صاحب صفحہ 301 پر اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، سنیے اور دیکھیے کہ پھر اس ذریعے سے شرک کس طرح امت کے اندر داخل ہوتا ہے اور کس طرح بربادی ہوتی ہے۔ کہا کہ جب اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے کچھ وظائف اور اذکار بتائے کہ یہ ذکر کیا کرو، میں نے کرنے شروع کر دیے، سب نے رپورٹیں دینی۔ ایک دن حاجی صاحب نے مجھے پکڑ لیا کہ تو کچھ نہیں بتاتا، تو کہا میں رونے لگ گیا کہ حضرت میں کیا بتاؤں؟ کہا کچھ تو بتا۔ کہا جہاں تسبیح لے کر بیٹھا ایک مصیبت ہوتی ہے، اس قدر وزن، اس قدر گرانی اور بوجھ پڑتا ہے جیسے 100 من کے پتھر کسی نے رکھ دیے ہوں، زبان اور دل سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ یہ رو رہے تھے کہ ان کے حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا روتا کیوں ہے؟ تو اپنے مقام پہ پہنچ گیا۔ کہا حضرت وہ کیسے؟ مجھ پہ تو بڑا بوجھ پڑتا ہے۔ کہا یہ مبارک ہو، یہ وہ بوجھ ہے جو وحی کے وقت محمد پر پڑا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب تیرے اوپر پڑ رہا ہے تو نبوت کا فیض ہو رہا ہے۔ تجھ سے اللہ وہی کام لے گا جو رسول اللہ سے لیا تھا۔ یہ وہ غلو ہے اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے پیروں کے بارے میں، اپنے شیخ کے بارے میں، اپنے حضرت کے بارے میں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں الامداد رسالہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کا، اس کا صفحہ نمبر 35 ہے۔ 35 پہ ایک مرید ان سے محبت کا قصہ بیان کرتا ہے
کہ میری حضرت سے کتنی محبت تھی. میں خواب دیکھتا ہوں, خواب کے اندر میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن محمد الرسول اللہ کی بجائے میری زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. کیا میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں, پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ میں نے کیا پڑھ لیا. نیند ختم ہو گئی, خواب ختم ہو گیا, اب زندہ ہوں, جاگ رہا ہوں, سلامت ہوں. پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے خواب میں غلطی کی. اب میں اس غلطی کا احساس کر کے اس کو ٹھیک کرنا, اصلاح کرنا چاہتا ہوں, تو اللہ کے نبی پہ درود شریف پڑھتا ہوں, لیکن پھر بھی یوں کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی. اور یہ کفریہ خط لکھ کر حضرت اشرف علی کو بھیجتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے یا یار لوگوں نے پیٹ بھرنے کے لیے اس غریب کے نام چھاپ دیا ہے. یہ اپنے مولویوں سے پوچھو کہ کیا حکیم الامت کی کتابیں ہیں یا اس کے نام کو تم بیچ رہے ہو. اگر یہ کتابیں اور یہ عقیدے واقعی حکیم الامت کی ہیں تو ایسے عقیدوں کا مالک تو مواحد نہیں ہو سکتا. اور اگر تم یہ اس کے ذمے لگا کر بیچ رہے ہو وہ غریب اس سے پاک ہے تو تم خود مجرم ہو. کہا جب تھانوی صاحب کو یہ خط پہنچا, اس نے جواب لکھا کہ اس واقعے میں تسلی تھی, اطمینان تھا کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو, جس کو تم نے پیر پکڑا ہے, وہ بعینہ تعالی متبع سنت ہے, ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, تم میرے پیچھے, میں رسول اللہ کے پیچھے. اس خواب کے اندر یہ تسلی تھی. یہ وہ راستہ ہے غلو کا. اپنے پیروں کو بڑھایا, اپنے ولیوں کو بڑھایا, اپنے بزرگوں کو بڑھایا, اور اتنا بڑھایا کہ اس سے اگر انبیاء کی توہین ہوتی ہے ہو جائے. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے حشت بہشت, 8 بزرگوں کی ایک جلد کے اندر مختلف بزرگوں کی کتابیں. اس کا صفحہ نمبر 20 ہے. صفحہ نمبر 20 پہ کہتے ہیں رابعہ بصری, جانتے ہو رابعہ بصری کو جانتے ہو؟ یہ وہ آدھی قلندری ہے جو کہا کرتی تھی جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں, جنت کے پانی سے جہنم کو بجھاؤں. تجھے پانی لینے جانے دے گا کوئی تبھی تو لائے گی. جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں, جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں, پھر بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں, پھر رب کو لینے کی شے کو. یہ وہ رابعہ بصری کہتے ہیں. رابعہ بصری خواجہ ابراہیم حج کے لیے روانہ ہوئے, ہر قدم پر 2 رکعتیں پڑھ کے چلتے 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 اس طرح 14 سال میں وہ بیت اللہ پہنچے. جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اگے کعبہ ہی کوئی نہیں سی, بیت اللہ غائب تھا, اللہ کا گھر اپنی جگہ پہ موجود نہیں تھا. کہا میں تو 14 سال چل کر آیا ہوں, یہ بیت اللہ کہاں گیا؟ حرم خالی ہے, طواف رکا ہوا ہے. کہا ادھر کو گیا, ہمیں تو نہیں پتا کہاں گیا, بس ادھر کو گیا. پیچھے پیچھے چل پڑے, چلتے چلتے جنگل میں پہنچے. کیا منظر دیکھتے ہیں, رابعہ بصری ایک درخت کا ٹیک لگا کے بیٹھی اور کعبہ رابعہ بصری کا طواف کر رہا. کعبہ رابعہ بصری کا طواف کر رہا. حشت بہشت 8 جنتیں ایسی, یہ دجال کی جنتیں لگتی ہیں ہمیں, جو حقیقت میں جہنم ہوں گی. تو خواجہ ابراہیم نے کہا بڈھیا تو نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ کہا تو آیا تھا کعبے کے لالچ میں تو تجھے کعبہ نہیں ملا, میں آئی تھی اس کے لالچ میں, اس نے کعبہ میرے پاس بھیج دیا. تو جب اللہ کے نبی حدیبیہ کے مقام پہ رک گئے تھے, یہ کعبہ وہاں کیوں نہیں آیا تھا؟ یہ چند نمونے میں نے آپ کو دکھائے غلو کے. اس راستے سے شرک داخل ہوتا ہے, اس ذریعے سے یہ سبب ہے, یہ رئیسی باب ہے شرک کے داخلے کا. اور اسی لیے قرآن حکیم میں مالک عز و جل بیان فرماتا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جیسے آپ کو حکم ہوا جمے رہیے آپ بھی, اور جو توبہ کر کے آپ کے ساتھ مل گئے جمے رہو اپنے دین پر, لیکن حد سے نہ بڑھنا. خبردار, غلو نہ کرنا, حد سے نہ بڑھنا. تم جو عمل کرتے ہو عرش والا تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن حکیم کی ایک آیت وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن, جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی.
یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام، قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام. کتنے نام ہیں یہ قوم نوح کے پنجتن پاک ہیں. اس کا مطلب ہے یہ پنجتن پاک کا عقیدہ اس وقت سے چل رہا ہے. آج بھی جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے نا پنجتن پاک کا. یہ قوم نوح کے پنجتن پاک جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے نام کے پتھر رکھ لو، ان کے نام کے پتھر رکھ لو جہاں جہاں بیٹھ کے یہ ذکر اذکار کرتے تھے، تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کر تمہیں بھی عبادت کا شوق پیدا ہوگا. بس اتنی سی بات سمجھائی. اور جب یہ نسل مر کے ختم ہو گئی، نئی نسل آ گئی، تو شیطان نے کہا تمہارے ماں باپ ان کی پوجا کیا کرتے تھے، تم بھی کرو. پہلی نسل کو صرف اتنا کہا کہ ان پنجتن پاک کی جگہوں پر ان کے نام کی مورتیاں بنا لو، پتھر گھڑ لو، ان پہ ان کے نام لکھ لو، تاکہ یہ دیکھ دیکھ کر تمہیں بھی شوق بڑھتا رہے کہ ہم نے بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور جب وہ نسل مر کے ختم ہو گئی، نئی نسلیں آ گئی، تو انہوں نے اس جگہ کی پوجا کرنی شروع کر دی. آج بھی آپ دیکھو گے، آج بھی آپ درگاہوں پر دیکھو گے، ایک جگہ تو حضرت کی قبر ہے، اس کا طواف تو ہو رہا ہے، اس کی چوما چاٹی تو چل رہی ہے. ایک بیری کا درخت ہے کچھ فاصلے پر، اس پر بھی دھاگے لٹکے ہوئے ہیں، اس پر بھی کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، اس کے پاس بھی جا کر رویا جا رہا ہے. پوچھا جائے بھائی وہ تو بابا جی کی قبر ہے اور یہ کیا ہے؟ ایتھے بہ کے وہ چلا کٹ دے سن، ایتھے بہ کے وہ چلا کا، وہ تو قبر ہے نا، وہاں تو بہت کچھ ہے. یہاں بھی انوار کم نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر سی ڈی اے ایک مقام، ایک سیکٹر میں ڈبل روڈ بنانے لگی، تو وہاں حضرت کی قبر نہیں، معاف کرنا، حضرت کی قبر نہیں، حضرت کی قبر سے ملحق برگد کا ایک درخت تھا. تو سی ڈی اے والوں نے کہا، میں چونکہ اسلام آباد کا رہنے والا تو وہ واقعہ مجھے پتا ہے، انہوں نے کہا اس درخت کو اکھاڑ دو، ڈبل روڈ بناؤ. وہ ساوے چنڈے والے پہنچ گئے، کہتے مار دینا لیکن یہ درخت اٹھانے نہیں دینا. کہا کیوں؟ کہا حضرت مر گئے اور یہ درخت میں ساری برکتیں چھوڑ کے گئے، یہاں حضرت بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اس درخت کو اٹھا کر وہاں پہ لے جاؤ تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس درخت کو ہم ہٹانے. حضرت کی پوجا تو ہے، حضرت کے درختوں کی بھی پوجا ہے، حضرت کی بلی کی بھی پوجا ہے. تو سی ڈی اے نے مجبور ہو کر، پیچھے سے ڈبل روڈ آتا ہے، وہاں سنگل روڈ ہے، پھر آگے ڈبل روڈ ہے. یہ درختوں کی پوجا اگر قوم نوح میں ہوا کرتی تھی تو یہ درختوں کی پوجا آج بھی ہے. بلے شاہ کے دربار کے اوپر لگا ہوا بیری کا درخت، اس کے نیچے چادر بچھا دو، بیر گرا تو بیٹا پیدا ہوگا، پتا گرا تو بیٹی پیدا ہوگی. اور ایک جگہ پر ہم نے تعلیق لگائی کہ نہ بیر گرا نہ پتا گرا، تنکا گر گیا، اب کیا زنخہ پیدا ہوگا؟ یہ درختوں کی پوجا کہ وہ حضرت تو 1.25 لاکھ کے جہاں بیٹھ کے انہوں نے عبادت کی ہے، یہ مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے. یہ حضرت کی جوتی ہے، یہ حضرت کا درخت ہے، یہ حضرت کی پگڑی ہے، یہ حضرت کی تسبیح ہے. یہ غلو کا طریقہ قوم نوح کے اندر ایسے ہی داخل ہوا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب قوم نوح کے 5 بزرگ مر گئے تو لوگوں نے انہیں دفن کر کے ان کی قبروں کی مجاورت اختیار کر لی، مجاور بن گئے. یہ سجادہ نشین، یہ گدی نشین، یہ مخدوم آج کے نہیں ہیں. یہ شرک کا دروازہ قوم نوح سے کھلا ہوا ہے. مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی قبروں کی مجاورت اختیار کی، ان کی مورتیاں بنائی، پھر ان کی عبادت شروع کر دی. ابن جریر اپنی سند سے محمد بن قیس کا قول نقل کرتے ہیں کہ یغوث، یعوق، نصر اولاد آدم میں سے نیک اولیاء تھے. جس کو وہ پوجتی تھی وہ کون تھے؟ یہ نقطہ بڑا باریک ہے، ذرا سمجھنا. قوم نوح جن کو پوجتی تھی وہ کون تھے؟ اولاد آدم میں سے نیک لوگ تھے. اور ہمارے انڈیا پاکستان میں جن کو پوجا جاتا ہے وہ کون ہے؟ مسجد میں کھڑا ہوں، کچھ نام ہیں جو زبان پہ لیتے ہوئے ڈر ہوتا ہے وضو نہ ٹوٹ جائے. لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، پیر اٹ شاہ، کتے والی سرکار، کاما والی سرکار، چادر والی سرکار، پیر گھوڑے شاہ،
لاہور کے اندر بہت بڑا دربار، انہیں انسان نہیں ملا پوجنے کے لیے، گھوڑے کو دفن کر دیا۔ جن کو قوم نو پوجتی تھی وہ نیک اولیاء اللہ تھے، جن کو آج پوجا جاتا ہے یہ جانوروں کی قبریں بنا لیتے ہیں۔ ارے نام تو چج کا رکھ لو، کوئی نام رکھنے میں پیسے لگتے ہیں، کوئی اچھا سا نام دو، پیر و مرشد، امام طریقت، اور آخر کے اندر پیر کا کیتاڑ۔ پاکستان کے اندر بہت بڑا پیر ہے، زندہ ہے، اس کا نام لقب ہے پیر کا کیتاڑ۔ اس سے بڑا گمراہ اور ظالم کون ہوگا؟